پاکستان کی بڑی مذہبی روحانی شخصیت قاری قومی اسمبلی و سینٹ آف پاکستان پی ایچ ڈی ڈاکٹر قاری محمد یونس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم اور انعامات سے نواز رکھا ہے۔ انہیں قرآن پاک کی قرأت کے حوالے سے عالمی شہرت حاصل ہے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت مختلف لہجوں اور انداز سے کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ انہیں عالمی دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے مقابلوں میں جج ہونے کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ان کا شمار دنیا بھر کے بہترین قاری حضرات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کرنے تک قرآن پاک سے اپنا مضبوطی کے ساتھ تعلق و رشتہ جوڑے رکھا۔ ان کی زندگی میں انہیں قرآن پاک کی برکت سے بہت سی اہم کامیابیاں حاصل ہوئی۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنی زندگی کے انتہائی اہم اور تاریخی واقعات سے آگاہ کیا۔ پنچایت ود اورنگزیب چودھری کے لیے انٹرویو کرنے اور ان سے ملنے ان کے بڑے بیٹے برطانیہ کے ممتاز قانون دان و نعت خواں بیرسٹر قاری محمد منیر یونس کی رہائش گاہ پہنچنے پر ڈاکٹر قاری محمد یونس نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، گلے ملے اور بہت سی دعائیں دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ خوش آمدید خوش آمدید جناب، بہت شکریہ بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان بڑے صغیر ایشیا کی بڑی علمی، ادبی، مذہبی، روحانی شخصیت میری مراد پرائڈ آف پرفارمنس جناب ڈاکٹر قاری محمد یونس صاحب۔ قاری صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام پنچایت ود اورنگزیب چودھری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، میرے لیے باعث عزت اور باعث اعزاز ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جن کی بڑی خدمات ہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں۔ آپ کی یہ خدمات کا احاطہ کرنا شاید میرے بس میں نہ ہو۔ شکریہ۔ قاری صاحب، آپ قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کے قاری رہے ہیں، بہت بڑے اعزاز، مرتبے اور عزت کی بات ہے۔ یہ آپ کا سفر کیسا رہا اور آپ نے کب شروع کیا اور آپ کے یہ تجربات کیسے رہے؟ یہ 87 میں میرا اسمبلی میں شروع ہوا۔ وہ شروع ہونے والے بھی بڑی ایک روحانی بات ہے۔ ان کے قاری کم ہو گئے، انہوں نے پھر ریڈیو ہیڈ کوارٹر کو فون کیا، ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹر کو فون میں قاری دو، اس میں میرا پھر انہوں نے نام بھیجا۔ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے جب 87 میں آپ کو جو خط بھیجا گیا؟ اس وقت آپ کی کیا خدمات تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ میں اس وقت یہاں پر یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے کہ ہمارا ادارہ، جی اس میں ریسرچ افسر تھا۔ اچھا لیکن میں ریڈیو پاکستان لاہور سے سن 60 سے میں تلاوت کر رہا ہوں ٹھیک، اور نعت بھی پڑھ رہا ہوں، وہ لنک 60 میرا سارا تھا۔ پھر 1970 میں میری تلاوت شروع ہوئی نیشنل ہوک اپ میں، جب ریڈیو کھلتا ہے نا پاکستان میں، اس میں پھر 70 میں اس پینل میں آ گیا۔ ٹھیک، وہ پھر اس حوالے سے میرا پھر نام بھیجا انہوں نے اسمبلی کو، کہ مجھے انہوں نے 2 تلاوتیں دی، اور اس وقت ایک تلاوت کا 150 روپیہ ہدیہ تھا 87 میں، ایک تلاوت کا۔ ٹھیک، مجھے 2 تلاوتیں کلائیں، 300 روپیہ مجھے دیا، پھر دیکھیں گے اب آپ ہماری سے فارغ ہے۔ پھر مجھے فون آ گیا، جی آپ ریگولر ہمارے پینل پہ آ گئے۔ اس وقت سے پھر میں اسمبلی میں آج تک اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہوئی ہے۔ تو آپ کی بیسک ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، بنیادی بیک تعلیم؟ گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم تو غریب مسکین لوگ ہیں، لاہور میں ہمارا گاؤں ہے فتح گاڑی کی جگہ، قدیمی ہم وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو والد صاحب تھوڑا بہت زمیندارہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دے دی بائی برتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی بہ من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں خوش رہانے کی نعمت دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، وہ آواز ہمیں ملی۔ پھر ہمارے گاؤں میں قاری غلام سور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری گزرے ہیں، بڑا نام تھا ان کا۔ ہاں، وہ اپنے گاؤں سے ہمارے گاؤں میں تلاوت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان سے پھر میرا رابطہ ہوا کہ میں آپ کے گاؤں پڑھنے آیا کروں گا۔ کتنی آپ کی عمر تھی جب آپ کو یہ شوق ہوا اس یا وقت میں طرف کوئی آئے؟ تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اچھا، 1945 میں 2/4/1945 میری برتھ ڈے ہے۔ تو پھر میں اس وقت اسکول پڑھتا تھا اپنے گاؤں میں، ان کے پاس رات کو پڑھنے جاتا تھا قرآن پاک کی تعلیم۔ قرآن پاک کی۔ ٹھیک، انہوں نے پھر مجھے جسر قرآن شروع کرایا، اور تجوید کا جو نالج ہے مجھے روز لکھاتے تھے کاپی پر، وہ کاپی ابھی میرے پاس موجود ہے۔ تو میری آواز تھی، پھر مجھے مشق کراتے تھے علم شریف کی اور صورتوں کی۔ پھر میں پرائمری اسکول میں تلاوت شروع میری ہوئی دوسری جماعت سے، الحمدللہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا نہیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ پھر اللہ نے مجھے 5ویں جماعت میں نے پاس کی۔ پھر مجھے 6ٹھی جماعت میں داخلے کے لیے بڑا مسئلہ بنا،
پھر شالا مار باغ جو بڑا مشہور جگہ ہے اس کے ساتھ سکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول بربان پڑا۔ میں نے بہت کوششیں کی، لیکن پھر میرے جو گاؤں کے لڑکے وہاں پڑھتے تھے انہوں نے کہا یار وہاں تلاوت کرو۔ 1400-1500 لڑکا تھا ٹھیک سامنے ٹھیک اس کے، اس کو سٹینڈ ایزی کرا کے پھر میں نے تلاوت کی۔ جتنے وہاں ماسٹر تھے 20-25 کے میرے قریب آ گئے، کیا کدھر سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کلاس میں ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی میں نے داخل ہونا ہے۔ وہ مجھے ہیڈ ماسٹر تھا شیخ طالع مامد، علومی ٹو پینٹ حافظ قرآن تھا، داڑھی بڑا نہیں، اس کے پاس لے گیا۔ اس کو جا کر کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے بہت سنی تلاوت کی ہے۔ مجھے دیکھ کہتا ہے تشریف رکھے، مجھے بھی 2 آیتیں سنائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء 2 اللہ، آیتیں پڑھی تو اس نے کہا ان کو داخل کرو۔ آپ کو داخلہ مل گیا اس داخل قرآن ہو پاک کی برکت گیا، سے، اس کی وجہ سے؟ بالکل داخل ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت کی، پھر ہیڈ ماسٹر بھی آ گیا دوران تلاوت۔ تو پھر میرے کان میں پوچھتا ہے آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میں کہ چھوٹے سے زمیندار ہیں۔ وہ کہتا ہے آج سے اس قاری صاحب کی فیس معاف اور 3 پین کو ماہوار ملا کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اناؤنس کر دیا۔ یہ بڑی تاریخی باتیں ہیں نا، بڑی دیکھو جی یہ قرآن لیتا گیا میں۔ پھر جب پھر- چھٹیاں ہونے لگی 2 مہینوں کی ہوں، تو داخل فیسیں لے رہے تھے، تو ماسٹر مجھے کہتا ہے آپ بھی فیس لیں۔ سارے لڑکے کہتے ہیں کو ہیڈ ماسٹر نے اعلان کیا تھا۔ وہ کہتا ہے یار مجھے کوئی چٹ تو لا کر دوں نا۔ میں پھر ان کے گھر گیا، وہ چھٹی پہ تھے، وہاں گیا تو مجھے اندر بلایا انہوں نے، کہنا میں نے اعلان میں جی وہ چٹ مانگتے ہیں تشریف رکھے۔ ان کی والدہ آ گئی، مائی صاحب آ گئی، شربت مجھے بلایا، مجھے کہتی ہے بیٹے آپ کو نعت آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ نعت سناؤ۔ جب نعت پڑھی بہت خوش ہوں، مجھے دعائیں دی، ہیڈ ماسٹر مجھے چٹ لکھ دی، میں نے آ کر دی، میری وہ فیسیں ساری پوری ہو گئی۔ پھر 5ویں سے 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک میں نے بغیر فیس کے پڑھا؟ 1962 تک پھر میں نے تلاوت کی ہے ریگولر، اچھا، اسکول میں؟ بالکل ریگولر تلاوت کی ہے۔ اس طرح کرتے 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 پھر 10ویں میں تھا تو سیالکوٹ میں ایک سارے ویسٹ پاکستان کے کا مقابلہ ہوا۔ میں وہاں سیالکوٹ گیا، وہاں میں سارے ویسٹ پاکستان میں اول آ گیا۔ ویسٹ پاکستان میں؟ ویسٹ پاکستان ماشاء اللہ، وہ ساری خبریں چھپی، تصویریں آ گئی۔ جب میں اسکول آیا تو ہیڈ ماسٹر تھا ہمارا ایک چودھری عبد الحمید، اس نے مجھے پھر اسمبلی میں بلایا اس وقت؟ اس وقت۔ وہ کہتے اس نے نام ہمارا دنیا میں پھیلا دیا قاری صاحب نے، یہ وہاں ان کو اول نام ملا ہے اور ہم ان کو بعد ہمارے اسکول کا نام روشن کر دیا۔ اس وقت آپ میٹرک میں تھے؟ جی میٹرک میں تھے اس وقت آپ؟ اب میں میٹرک تھا، انہوں نے مجھے تھوڑے سے پیسے بھی دیے کہ آپ وہاں گئے تھے۔ تو پھر میں اپنے قاری صاحب سے 5-6 لہجے بھی سیکھے جو قرآن پڑھتے پاک، تھے، وہ ٹھیک۔ انداز، البیاتی، راس، سیکا، نحمد اور دوسرے جو ہے یہ راس، یہ لہجے سارے میں ان سے سیکھے کہ میری جو تلاوت وہاں ہوئی اس جلسے میں وہ خاص لہجے میں ہوئی۔ اچھا، وہ کون سا لہجہ تھا جس وجہ سے وہ اتنی شہرت وہ ملی؟ جو لہجہ تھا وہ تھا سبا کا، سبا کا؟ جس سے قاری بات سے پڑھتا ہے نا، اچھا، قاری بات، اس سبا لہجہ وہ، ٹھیک۔ اس میں نے پڑھا، پھر مجھے سبق ملی۔ جو خاص بات ہے مجھے وہ شاہ صاحب کہنے لگے آپ کی کیا خدمت کرنی ہے؟ میں کہ میری کوئی خدمت۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہاں کے ایک حکیم ارشاد ہے، وہ پڑھاتا تھا انگریزی، ایف اے کی انگریزی، بی اے کی، ایم اے کی، میں کہ ان کے پاس میری ایف اے کی انگریزی کا انتظام کرا دیں، میری یہی خدمت ہے۔ ان کا یہ کہ او ملتا چلے، کیونکہ یہ ہمارے قاری صاحب آئے ہیں، انہوں نے آپ سے ایف اے کی انگریزی پڑھنی ہے۔ وہ کہتا 100 پڑھیں، میری فیس 100 روپیہ ہے۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں 25 پر دے سکتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا میں یا اللہ اگر میں سے مس ہو گیا تو میرا پھر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا تعلیم کا۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے میں نے حکیم صاحب سے کہا، میں نے حکیم صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ کہتا میرے 10 بچے ہیں۔ تو میں کہا جی اگر آپ 10 بچوں کو میں تجویز سے قرآن پڑھا دوں تو 25 بار شاہ صاحب سے لے لیں تو مجھے اجازت دے دیں۔ سوچ کے کہتا ٹھیک ہے اللہ پاک۔ میں نے کہا جی مجھے آپ یسر قرآن لا دیں۔ وہ یسر قرآن کے میں نے کو شروع کرایا ہر رٹے کے ساتھ، وہ بچے چھوٹے تھے بالکل، انا آتینا جو سورت یعنی کہ لٹا لگا کے وہ ایسے پڑھتے بچے سے قاری پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ، مد کے ساتھ، بولنے کے ساتھ۔ یہ کیا کیسے ہوا؟ یہ تو پتھر بول پڑے ہیں۔ میں کہ یہ قرآن کی برکت ہے۔ پھر میں نے وہاں اچھے کر لیا ٹھیک۔ 64 تک۔
پھر وہاں ایوب خان گیا، وہاں جلسہ تھا لاکھوں کا ہارس کٹر شو گراؤنڈ میں. میرا پھر اس ضلع گجرات میں بڑا تعارف ہو گیا ہائی لیول پہ. تو ڈی سی نے مجھے رابطہ کیا کہ وہاں تلاوت ہے تو آپ کو ہم 12 بجے لے لیں گے. پھر مجھے 12 بجے لے کر ہم ان کے پاس گئے. 4 بجے تلاوت ہوئی ہماری وہاں. اس میں پھر اللہ نے قرآن سے اور عزت دے دی. پھر میں لاہور آیا تو لاہور آ کر پھر میں داتا صاحب جاتا تھا اکثر ہر جمعرات کو. تو وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر مجھے ایک میاں اسد علی صاحب ملے، وہ ڈی سی لگے ہوئے تھے. آپ کیا کرتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہے تو مجھے نوکری چاہیے، جو صبح آ جائیں. زرعی ترقیاتی کارپوریشن دفتر تھا مزنگ میں. تو آپ نے تعلیم چھوڑ دی اپنی؟ اپنی تعلیم چھوڑ دی، آپ نے مزید تعلیم کی بات چل رہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے مجھے پھر نوکری وہاں پر نوکری اور تعلیم آپ نے سینئر دونوں کلرک لگا دیا. ٹھیک. مجھے ایک لفظ کہا انہوں نے کہ میں نے اس لیے نوکری لگائی ہے، اپنا خرچہ کریں، گھر والوں کا خرچہ کریں، اپنے BA کرنا ہے. لکشمی چوک ہمارا لاہور میں، وہاں ایک پروفیسر نیاز صاحب وہ پڑھاتے تھے اوپر چوتھی منزل پر. ان کے پاس میں گیا تو ان کا کلرک نیچے بیٹھا تھا. 17 روپے اس کی فیس تھی. وہ فیس دے کر میں اوپر چلا گیا. کلاس لگی ہوئی تھی تو وہ سارے لڑکا دیا یہ تو قاری صاحب ہے، یہ تو قاری صاحب ہے. سارے کہنے لگے، وہ کہنے لگا اچھا یار ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں بھی ایک آیت سنا دیں. وہ پھر آیت سنائی ان کو. پھر کلاس ختم ہوئی تو کہتے مجھے مل کے جانا. مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ رسید دے دیں اپنی، جس کلرک کو پیسے دے کر آئے ہو نا اسی کو رسید دکھا کر اپنے پیسے 17 روپے واپس دے دو. میں کہا جناب میں ٹھیک ٹھاک بندہ ہوں، میں نوکری میں کام کرتا ہوں. وہاں پر میں نے 71 میں جا کر BA کیا. پھر اس کے ساتھ پھر میں جامعہ علیمیہ سے درس نظامی بھی کر لیا. وہ بھی اللہ کا بڑا کرم، مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ ہے. پھر میں نے MA اسلامیہ بھی کر لیا. اسی دوران میرے استاد نے کہا کہ ہم نے گارڈن ٹاؤن میں لاہور میں بہت بڑی جگہ بنائی ہے، دارالقرآن ایک مسجد بنائی ہے. مجھے کہہ رہے کہ وہاں جمعہ پڑھایا کرو. میں میری تو ٹانگیں کانپتی ہیں. نہیں شروع کرو. جو ہمارے MA اسلامیہ کے اندر آل عمران کی صورت تھی نا، اس سے لیا کرو مدد، تلاوت کی وغیرہ وغیرہ. اس سے پھر میرا جمعہ شروع ہوا. پھر میں نے MA اسلامیہ کر لیا، درس نظامی بھی ہو گیا. پھر اسلام آباد پھر آ گیا. مولانا عبدالقوثر نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ وزیر تھے مدنی امور کے. ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے بیٹھے بیٹھے ایک درخواست دیکھ لی ان کو کہ میں نے درس نظامی بھی کر لی ہے، MA اسلامیہ کر لی ہے، کہ مجھے کوئی ریسرچ کی اچھی پوسٹ ہو تو وہاں لگا دیں. 8 دن کے بعد مجھے ان کے سیکرٹری نے پوچھا، ملک زاد نے، کہ منسٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں 17ویں گریڈ میں اپوائنٹمنٹ کر دیں. تو میرے لیے عام بات تھی، میں جی کر دیں. وہ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. تو جس رات پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا نا ضیاء الحق نے، وہ لیٹر مجھے اس دن ملا. اچھا، اس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ کا ٹھیک. ایز ریسرچ افسر. 1 جون 1978 میں آ کے جوائن کیا اسلامی ٹھیک. دفتر اپنا. اس وقت ہمارے تھے محمد اختر چیمہ، سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ چیئرمین تھے. اور پھر دفتر ماگلا روڈ پہ بنا ہمارا. اس کا افتتاح کریں گے ضیاء الحق، صدر پاکستان ضیاء الحق کے جنرل صاحب آ رہے ہیں، کریں گے. تو وہ اس کے بعد پھر چیمہ صاحب کو پتہ چلا کہ سیکرٹری کا جی ہمارے دفتر میں کاریگر تلاوت کرنے کے لیے. ان کا بلاؤ ان کو قاری صاحب کو. پھر میری سے ملاقات ہوئی تو ان کا جی اس طرح جنرل صاحب آ رہے ہیں تو تلاوت کے لیے ہم نے آپ بھی قاری صاحب سے مجھے 2 آیتیں سناؤ. دیکھو قرآن سب جگہ آیا ہے. میں نے 2 آیت بول کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ پکڑ لیا. اب جو مجھ سے ناراض کی باتیں کی وہ تھی یا سیکرٹری تھا یا میں تھا، کہ جب تک میں کونسل میں ہوں جہاں بھی اس کا اجلاس ہوگا تلاوت آپ کریں. نمبر 1. نمبر 2، ہماری میٹنگوں کے درمیان جو بھی نماز آئے گی جماعت آپ کرائیں گے، کیونکہ ہمارے 20 ممبر ہوتے ہیں مختلف مکتب فکر کے. یہ ساری برکتیں قرآن کی ہیں. پھر اپنے اللہ نے میرے بچوں کو آوازیں دی ہیں، اللہ نے دی، جس سے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اللہ کا فضل ہے. یہ تو 4 میرے بیٹے 3 بیٹیاں، ان کی اللہ سے اللہ آوازیں ہیں. یہ سارے قرآن پڑھتے ہیں، سارے نعتیں پڑھتے ہیں. اور بیٹیاں سارے پاکستان میں کئی دفعہ بناتی رہی ہیں. آپ کے بچے کیا کرتے ہیں ان کا اب حوالے سے کیا؟ یہ ایک تو منسٹر محمد مرید صاحب یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے. بیسٹ دوسرا قاری بیٹا پھر کوئی محمد احمد جو ہے وہ اس چیز کا اکاؤنٹنٹ ہے.
پھر حامد یونس جو وہ ایڈوکیٹ ہے وہ سولسٹر بن گیا. چھوٹا سا سے بیٹا اس نے ACC وہاں بیٹھ کے یہاں کیا. پھر CSS اس نے کیا, MA عربی کیا, میں اسلامیت کیا. مجھے اللہ نے عزت دی تو پھر مجھے گورنمنٹ پاکستان نے مالدی میں بھیجا. انہوں نے قاری مانگا ہوا تھا ایک, تو 3 سال میں نے وہاں قرآن پڑھایا ہے. ہزاروں کی تعداد میں میرے شاگرد وہاں موجود ہیں. وہاں پر میں نے پھر PhD کی تیاری شروع کر دی مالدیپ کے پر. پھر میں 3 سال کے بعد وہاں جون اپنا 79 میں واپس آیا. پھر وہاں مجھے حج کی دولت بھی اللہ نے دی. پھر مجھے مستقل کہتے تھے رہ جاؤ, جو چاہو لے لو, نیشنلٹی لے لو. میں نے کہا جی میں سرکاری ملازم ہوں, میں نے واپس جانا ہے. پھر واپس آ کر اللہ نے پھر مجھے مالدیپ کے بعد پھر میں نے صدر سے کہا تھا کہ میں اتنا کوئی پڑھا تو مجھے کوئی زمین ملے تو میں ایک ادارہ بناؤں گا اپنا, المصطفیٰ قرار اکیڈمی. تو وہ کرتے کرتے پھر مجھے اللہ نے پیسے دیے, میری زمین کے آئے مجھے, تو میں نے پھر وہاں جگہ لے کر المصطفیٰ اسلام جامعہ آباد میں. مسجد کا ٹرسٹ بنایا. ٹھیک. ٹرسٹ بنایا 95 میں جگہ خریدی. پھر وہ 9 کنال مسجد بنی. اب وہ 4 کنال مسجد مرکز اندر ہے. وہ تجوید اور قرات کا مرکز ہے. وہاں ہم نے ایک اکیڈمی شروع کی, المصطفیٰ اکیڈمی. وہاں پر پہلی سے لے کر 5ویں جماعت تک بچے گورنمنٹ سلیبس کے ساتھ, اس کے ساتھ حفظ, نازلہ, تجوید کا ہم شروع کر رہے ہیں. اس کو آپ خود پڑھاتے ہیں وہاں پہ؟ خود پڑھاتے ہیں. ہم نے ٹھیک. قاری بھی رکھے ہوئے ہیں, 3-4 قاری ہیں. تو اللہ ہمیں اس قرآن کی برکت سے پھر یہ مسجد کا معاملہ جو ہے وہ بڑا تھا, میں نے پہلے بتایا آپ کو. وہ اللہ نے غیب سے ہماری مدد کی ہے, اور اس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں خوشحال کر دیا ہے, ہمیں عزت دی ہے. ہر بندہ ہمیں جانتا ہے. اللہ نے پھر یہ صوت القرآن میں میرا قرآن چلتا ہے, یہ صبح ریڈیو پاک میں چلتا ہے نا, جی جی. یہ دنیا میں قرآن چلتا ہے ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ البیاتی لہجہ ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ حجاز لہجہ ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ راس ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ صبا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سی کا لہجہ ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ نحمد لہجہ ہے. اس طرح سارے جو لہجے ہیں نا, ان کو الگ الگ انداز میں, ان کو ذرا لمبا بلا پڑھیں گے نا پھر اس کے صحیح آوازیں آتی ہیں. لیکن تھوڑا سا میں نے یہ آپ کو بتایا. ایسا تجھے خالق نے راہدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر,
کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا۔